السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں تک اس کو ضرور بتائیے، پہنچائیے ان تک۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ کو بنایا، یعنی نرگ اور سورگ کو جب بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو جو سب سے بڑا فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام، دیکھو جب اس ملک کے ہم اس ملک سے اندازہ لگا لیں کہ جب اس ملک کا قانون بغیر پولیس کے، یہ تھانہ اس کا ہے، یہ تھانہ اس کا ہے، پھر اس کے اوپر وہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ ہے، اس دنیا کا نظام ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا کا نظام جب چل رہا ہے، تو جو اس پوری کائنات کو جو بنانے والا ہے، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جیسے انسان، جاندار، ہر جاندار چیز، ہر درخت، پودے، انسان، جانور، جتنے بھی سب چیزیں ہیں اس نے جب بنائی ہیں، تو ایسے نہیں چھوڑا اس کو، بلکہ اس کے ایک نظام کے تحت میں اس کو بنایا ہے۔ تو میں یہ بات آ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، بنایا، اور یعنی نرگ اور سورگ کو، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے جو فرشتے ہیں اس کا نام ہے جبریل علیہ السلام۔ تو اللہ نے اس کو بلایا اپنے پاس، اس سے کہا کہ دیکھو میں نے جنت بنائی ہے، جا کے دیکھ کر آؤ ایک بار۔ تو وہ سب سے بڑا فرشتہ اس جنت کا نظارہ کر کے آیا، وہاں پر دیکھا اس نے، تو اس کی جنت کتنی ساری نعمتیں، وہاں کا اس کا رہن سہن، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب آیا، اس نے یوں کہا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس جنت کا حال سنے گا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، وہاں دھوپ بھی نہیں ہے، وہاں دودھ جیسا پانی ہے، وہاں شہد کی نہریں ہیں، تو وہ ہر آدمی کوشش کرے گا اس میں جانے کے لیے، یعنی جنت میں پہنچنے کے لیے انت تک کوشش کرے گا ہر آدمی اس میں پہنچنے کے لیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو وہ ڈھانپ دیا، یعنی تھوڑی کچھ اس پہ پابندیاں لگائی کہ آپ ان کاموں کو کرو گے تبھی ہم آپ کو اس میں داخل کریں گے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کو برائی سے رکنا ہے، آپ کو جھوٹ سے رکنا ہے، آپ کو جو وعدہ کرنا اس کو پورا کرنا ہے، اپنے مالک کو پہچاننا ہے، اور اپنے ماں باپ کی سیوا کرنا ہے، حلال روزی کھانی ہے، حرام سے بچنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، بیاج نہیں لینا، اور شراب نہیں پینا، کوئی بھی نشے کی چیز نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں اگر تم کرو گے تو ہم تم کو اس میں جنت میں بھیج دیں گے۔ ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، تو پھر جبریل یوں کہا تھا کہ اللہ مجھے یہ ڈر لگ رہا کہ اس میں کوئی بھی نہیں جائے گا، یعنی یہ ان کو کوئی نہیں کر پائے گا، اور وہ کیسے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو، جب دوزخ کی طرف سے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ اب وہ جب دوزخ کو دیکھ کر آئے تو وہاں پر ایسی آگ، بچھو، سانپ، ہر طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں وہاں پر، اور جبریل علیہ السلام گھبرا گئے اس کو دیکھ کر، اور اس کے بعد پھر آ کر اس نے کہا کہ اللہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اس سے دنیا کا ہر انسان بچے گا، اس کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نفسانی خواہشات سے اس کو گھیر دیا، یعنی ایسی لگا دی کہ یہ کام اگر تم نے یہ کام کرے تو پھر تم اس میں آ جاؤ گا۔ اب کام کیا ہے؟ یعنی جھوٹ بولنا، رشوت لینا، شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، اولیکس باز، ٹٹلو باز، جو بھی سسٹم، جو برائیاں ہیں، وہ ساری برائیوں اس کے اوپر جا رہے۔ اگر یہ برائی کری تو یہاں پر ہو، اگر یہ برائی نہیں کی تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو پھر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھنے کے بعد کہ اللہ مجھے اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اس میں سارا آدمی اسی میں جائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ کہ میں دنیا میں جتنے انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا آدمی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، آج نہیں تو کل سب کی باری، آگے پیچھے سب چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ تو اب ہمیں اس دنیا میں جتنی وقت ملا ہے، جتنی زندگی ملی، اس چھوٹی سی زندگی اور چھوٹے سے وقت کے لیے ہمیں صرف ہم کو اچھے کام کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں۔ نیک کام، ماں باپ کی سیوا کرنی ہے، بڑے بوڑھے گاؤں کے، سماج کے بڑے بوڑھوں کی عزت کرنی ہے، اور اپنے دھرم گروؤں کی جو بھی ہیں ان کی عزت کرنی ہے، اس کا سمان کرنا ہے، اپنے بیٹے، اپنے بیٹیاں، اپنے بھائی بہن، سب کی عزت ہمیں کرنی ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی، وعدہ پورا کرنا ہے، اور رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینی، بیاج نہیں، یعنی ہر برے کام کو چھوڑنا ہے، تو آپ جنت میں چلے جاؤ۔ اگر آپ نے ایسے ہی زندگی گزاری کہ کب سو رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، نہ اپنے مالک کو پہچانا، نہ اپنے ماں باپ کی سیوا، نہ
سماج میں کوئی ہے تو پھر تو وہی ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ۔ تو اس لیے ہم سب اپنی زندگی، اپنے وقت کی قدر کریں، اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔